السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک خبر بھی سنائیں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 80 کی دہائی میں ایک پاکستانی افسر جو رشیا کے بلاوے پر رشیا گئے، اس وقت رشیا سارا تھا اور جو ریاستیں ہیں جس طرح ازبکستان، قازقستان، یہ اس کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ وہ افسر وہاں پہ گئے اور جمعے کے دن جمعہ پڑھنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں قریب میں کوئی مسجد ہے جہاں پہ میں جمعہ ادا کر سکوں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پر چلے جائیں، وہاں پہ مسجد ہے۔ تو وہ وہاں پر گئے اور دیکھا تو مسجد پر تالا لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے آس پاس کے گھروں سے پتہ کیا کہ اس مسجد کو تالا لگایا ہے، اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں گھر ہے، وہاں پہ فلاں شخص کے پاس چابی ہے۔ تو وہ افسر صاحب وہاں گئے اور ان سے چابی لی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ جب مسجد کے اندر گئے تو وہاں پر بہت دھول پڑی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ سالوں سے اس مسجد کی صفائی نہیں ہوئی۔ تو افسر انہوں نے دیکھا تو ان کو برا لگا۔ انہوں نے سائڈ پہ ایک جھاڑو پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے مسجد کی صفائی کی اچھی طرح، اور جمعے کا وقت تھا، انہوں نے اذان دی اور نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکلے تو باہر ہجوم امڑا ہوا تھا۔ سب ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ وہ مسجد سے نہیں چاند سے آئے ہوں۔ تو انہوں نے سب کو حیرت سے دیکھا اور سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی انوکھی مخلوق ہمارے شہر میں آ گئی ہو۔ وہ افسر بھی بہت حیران تھے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی فوجی نے کچھ نہیں کہا؟ آپ نے اذان دی ہے، یہاں پہ نماز پڑھی ہے، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا، میں نے جمعہ پڑھنا چاہا، اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں وہاں بھی جمعہ پڑھتا، چونکہ میں رشیا میں ہوں تو میں نے یہاں بھی جمعہ تو پڑھنا تھا۔ تو میں نے مسجد کا پوچھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر مسجد ہے تو آپ یہاں آ کے جمعہ پڑھ لیں۔ تو ان میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور بڑی مؤدبانہ گزارش کی کہ آپ ہمارے گھر چلیں، ہم آپ کی خاطر مدارت کریں گے، ہمیں موقع دیں۔ انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور اس شخص کے گھر چلے گئے۔ اس شخص نے بہت خاطر مدارت کی اور صحن میں کچھ بچے بھی کھیل رہے تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے ایک بچے کو بلایا اور اس سے بولا کہ بیٹا آپ کو کچھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی ہاں مجھے آتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو افسر صاحب نے جیب سے قرآن پاک نکالا اور انگلی رکھ کر بچے کو بولا کہ بیٹا یہ پڑھو۔ بچہ خاموش رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید بچہ شرما رہا ہے، تو انہوں نے پھر اگلا صفحہ پلٹا۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا یہ پڑھو، لیکن بچہ پھر بھی خاموش رہا۔ تو انہوں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ یہ بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا، حالانکہ یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، یہ حروف نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ اس کو یہ پڑھ کر سنائیں تو یہ آپ کو آگے سے سنائے گا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے ایک آیت پڑھی اور بچے کو کہا کہ یہ اس کے آگے سے سنائے، تو بچے نے فر فر سنانا شروع کر دیا۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان صاحب خانہ نے بتایا کہ ہمارے ادھر قرآن پڑھنے پر بہت سختی ہے، ہم قرآن پاک گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے بچوں کو تہہ خانوں میں بھیجتے ہیں، وہاں پر یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ یہ الفاظ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کو زبانی سارا قرآن پاک یاد ہے، یہ قرآن کے حافظ ہیں، ماشاء اللہ، اللہ اکبر،
یہ میرے اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی اس نے اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کے ذریعے زندہ رکھا۔ اور خبر میں نے یہ بتانی تھی کہ آج سے کچھ دن پہلے روس کے صدر میر ولادی پوٹن نے ایک تقریر میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ آزادی رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تخلیقی آزادی اور عمومی آزادی کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک خاص حد کے بعد آزادی ہمارے مقاصد میں حائل ہو جاتی ہے، اور یہ تضاد تب آتا ہے جب ہماری آزادی دیگر افراد کی آزادی سے ٹکراتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو کیا یہ تخلیقی آزادی کے زمرے میں آئے گا؟ میرے خیال میں یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے، اور یہ مسلمانوں کے مقدس جذبات کی توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے ان کے پرتشدد جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کے عمل سے کون متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ وہی روس ہے جہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی، قرآن پاک گھر رکھنے پر پابندی، اور حتیٰ کہ آپ کھلے عام نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی کھلے عام قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جس گھر سے قرآن پاک ملتا تھا یہ اس کے افراد کو قتل کر دیتے تھے اور بہت ہی زیادہ سختی کرتے تھے۔ تو پھر لوگوں نے اپنے بچوں کو تہہ خانوں میں قرآن پاک پڑھایا اور اسلام کو زندہ رکھا۔ یہ مذہب قیامت تک کے لیے ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اویس احمد بلاگس۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔